السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج ہفتہ ہے اور 24 جولائی ہے، 24 جولائی، اور عمران نیازی تیری شامت آئی۔ کل 25 جولائی ہے، کل انشاءاللہ عمران کی زیادہ شامت آئے گی اور وہاں پہ نون لیگ بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ یہ عوام کی رائے ہے، یہ چینلز کی رائے ہے، یہ ٹی وی چینل کی اور سب کی جو ہے نا وہ متفق رائے ہے کہ وہاں پہ نون لیگ جیتے گی بھرپور۔ اور آج دیکھیں، میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، آج بلاول نے کہا ہے کہ فواد چودھری اور حکومتی جو شہباز گل وغیرہ نے جھوٹ بول بول کے عوام کو گمراہ کیا ہے کہ جی ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو امیدوار ہی پورے نہیں ہیں۔ کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ تو میں نے آپ کو کل بتایا کہ ساری سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، 45 ٹوٹل سیٹیں ہیں، تو ان ساری سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، کوئی گیپ نہیں ہے۔ یہ صرف ان کا پروپیگنڈا تھا، یہ فواد چودھری کا اور شہباز گل تھا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ اور اس کو بولنے میں نا کوئی برا نہیں مناتے، کوئی برا نہیں مناتے۔ چلیں، آج کا اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے بابا رحمتے۔ بابا رحمتے، وہ رحمتے جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا، جس نے پاکستان کی حقیقی معنوں میں کشتی کو ڈبویا ہے۔ قسم سے ہم سارے وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بطور چیف جسٹس جو کام کیے ہیں نا وہ اس کے کام کرنے والے نہیں تھے۔ چاہے میرے جیسا سینئر وکیل ہو یا جونیئر ہو، کسی سے پوچھ لے، اور اس کا یہ ثبوت یہ ہے کہ پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن، چاہے وہ کسی ضلع میں ہو، تحصیل میں ہو، ہائی کورٹ میں ہے، باب رحمتہ کو کوئی نہ بلاتا ہے نہ وہ جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ چائے پینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ وہ چائے پینے کے لیے آئے، اس کا امین گنڈا پوری والا حال نہ ہو تو پھر دیکھنا اتنے لوگ ٹماٹر انڈے مارنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ عدلیہ کو بدنام کیا ہے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے۔ نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا ہے اپنی ذاتی اس کے لیے، اور چندے وغیرہ کٹھے کیے ذاتی کہ میں جی اتھے جھگی پاواں گا تے بادشاہ ڈیم تے فلانا۔ کدھر گیا؟ اب تو لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بد نصیب چیف جسٹس نہیں ہے جو کسی بھی ہمارے اپنے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ بار میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ان کی، اس لیے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے کہ یہ 2 دن سے ایک انٹرویو چلا ہے، ایک وہ دنیا ٹی وی چینل کے ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے ایک اداکار ہیں شاہد، ان کا انٹرویو کیا ہے، تو اس میں ان کا ایک پیرے میں ان کا ذکر آیا ہے جس میں وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کہا چلیں، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کر دیں۔ ویسے تو ان کو بہت لوگ یاد کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کیس، یہ جو بھاشا ڈیم والا کیس ہے نا، میرا ہی ان کے پاس کیس تھا جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے میں نے جسٹس پارٹی کی طرف سے کیا تھا، جو لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی گورنمنٹ نے اپیل کی ہوئی تھی کہ نہیں جی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، تو اس اپیل میں میں ادھر ہی پیش ہوا تھا اور اسی ثاقب نثار کے پاس پیش ہوا۔ ثاقب نثار نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ جو شمس الحق صاحب تھے ان کو بلایا تھا کہ آؤ جی اپنی رائے دو، اور فلانا فلانا، اور سب لوگوں کو بھی بتایا تھا، سینئر وکیلوں کو بھی بلایا تھا۔ تو شمس الحق نے کہا تھا جو کے پی کے کہ جی کالا باغ ڈیم بن جائے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 20 فٹ ڈیم اونچا ہے، اور جو قریب 3 شہر ہے وہ نوشہرہ ہے جو 40 فٹ اونچا ہے، اس لیے یہ افواہیں ہیں کہ جی نوشہرہ ڈوب جائے گا فلانا یہ وہ۔ خیر، شمس الحق نے بھی دلائل دیے، سب نے دیے، تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میرا کیس تھا، اس میں میں پٹیشنر میں خود تھا، تو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 2 دن کے بعد جو کالا باغ ڈیم کا فیصلہ تھا وہ کنورٹ ہو گیا بھاشا ڈیم میں،
کیس کالا باغ ڈیم کا تھا، اور کالا باغ ڈیم کا جو موجودہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں جسٹس لاہور سپریم کورٹ کے، انہوں نے ہمارے حق میں کیا تھا۔ یہ ویڈیو وہ سن رہے ہوں گے تو اس لیے میں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثاقب نثار نے ادھر بےایمانی کی اور کالا باغ ڈیم کو کنورٹ کر دیا بھاشا ڈیم میں، اور پھر اس کا چندہ مانگنا شروع کر دیا اور سارا کچھ، یعنی کہ بالکل کیس ہی نہیں ہے اس کے پاس بھاشا ڈیم کا۔ چلے یہ ہوا۔ اب اس میں کامران شاہد نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ جی ثاقب نثار کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، وہ اداکار شاہد نے کہا جی ہم جانتے ہیں، ہم تو کٹھے پڑھتے ہوتے تھے اور ہم کرکٹ کھیلتے تھے، یہ بالیں اٹھا کے ہمیں دیتا تھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، سارے لوگ کرتے ہیں۔ ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ شروع سے ہی ایسا تھا، یہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ تو اس نے جناب کہا کہ جی جب بھی ہم نے کوئی کسی کو لڑکی کو ادھر ادھر کوئی لو لیٹر لکھنا ہوتا تھا نا، تو اس کو ہم 5 آنے دیتے تھے کہ ثاقب نثار جا کے بوتل بھی پی، برگر بھی کھا، تے اے رکا پہنچا کے اس لڑکی تک، اور یہ وہ کام کرتا تھا ہمارے سب کے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا بندہ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے سارا وہ وائرل ہو رہا ہے، اور واقعی اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ جب یہ چیف جسٹس بنے، اس نے اپنی شہرت کے لیے ہیلی کاپٹر منگوائے، کالجوں کے دورے کیے، ہسپتالوں کے دورے کیے، سول جج کی وہ توہین کی تھی، اس کا قلم ایسے اس کو موبائل توڑا اس کا، اور اس طرح کی اس نے باتیں کی تھیں۔ اس نے بالکل یہ سارے سو موٹو نوٹس لے کے عدلیہ کا حلیہ تباہ کر دیا۔ آج کوئی بھی اس کو نہیں تصدیق کرتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، جو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں نا، وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ اتنے گندے کام کر کے گئے۔ اور اس نے نواز شریف کی دشمنی میں نواز شریف کو بے ایمان، چور اور ڈاکو کہا ہے، اور عمران خان کو صادق اور امین کہا ہے۔ نواز شریف کی آف شور کمپنیاں غلط تھیں اور نیازی سروسز آف شور کمپنی جائز تھی۔ نواز شریف کا ریونڈ محل اور کھوکھر پیلس گرا دیا جائے، اور عمران خان کا بنی گالا والا جو ہے اس کو قانونی شکل دے دی جائے، لیگلائز کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے اس نے گندے فیصلے کیے تھے کہ، اور اس لیے اس کے اوپر کوئی خوش نہیں ہے، نہ عدلیہ میں کوئی اس کے اوپر خوش ہے، نہ اس کے اوپر کوئی وکیل خوش ہے، نہ عوام خوش ہے۔ صرف ڈرامے بازی اس نے کی ہے ساری۔ وہ جی یہ گاڑی فلانی بڑی گاڑی لے آؤ، یہ ہے وہ ہے، میں نے ادھر دورے پہ جانا ہے، ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، اور بعد میں یہ فردوس عاشق اوان اور یہ جاوید اور ان لوگوں سے مل کے پورے کینیڈا امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے اور بھاشا ڈیم کے لیے چندہ مانگتا رہا ہے، پی ٹی آئی والے لوگوں کے ساتھ، چیف جسٹس ہوتے ہوئے۔ میں اب کی بات نہیں کر رہا، اب تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی میں جائے یا نون لیگ میں جائے یا جدھر جائے، اس کی مرضی ہے۔ چیف جسٹس ہوتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتا رہا۔ آج اس کی کدھر گئی ہیں بڑھ کے؟ اس نے جتنے ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں نا، میری بھی تقریباً 35 سال کی وکالت ہو گئی ہے، سب کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، بے ایمانی میں، کرپشن میں، اور یہ سو موٹو نوٹسز میں، ان سب چیزوں میں، اور کسی کا مسئلہ حل کر کے نہیں گیا۔ ہوتا ہے نا بھئی، چلیں جی وہ کچھ لوگ غریبوں کے کسی کا مسئلہ حل کر کے نہیں گیا۔ اور اس کی بغض کی ایک علامت آپ کو یہ بتا دوں، اسی کیس میں جس میں سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا، خواجہ سعد رفیق کا کیس لگا ہوا تھا، تو جب اس کی آواز پڑی نا خواجہ سعد رفیق کی، تو ایسے کہتا ہے، وہ کدھر ہے بھئی لوہے کے چنے والا، کدھر ہے لوہے کے چنے والا؟ اس نے اس طرح بلایا۔ اب ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بیچارے نے مائنڈ کیا تھا، میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور انہوں نے کہا دیکھو یار یہ کس طرح یہ بلا رہے ہیں کہ لوہے کے چنے والے ادھر آؤ، لوہے کے چنے والے ادھر آؤ۔ یعنی اس کے اندر بغض تھا، بے ایمانی تھی، سارا کچھ تھا۔ تو آج ہم سارے لوگ اس کو رو رہے ہیں کہ اس نے عدلیہ کا کیا حال کیا ہے، سیاست میں کیا گند مچا دیا ہے، سارا کچھ یہ گند مچا کے یہ گیا ہے ثاقب نثار صاحب۔ تو دیکھیں اس کا صلہ مل رہا ہے اس کو،
ایک عام آدمی جس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اداکار شاہد کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جناب پیسے ہم اس کو تھوڑے سے دیتے تھے کہ جا بوتل اور برگر کھا پی لے اور ساڑھا رکا پہنچا کے آ۔ یہ رکا پہنچانے والا تھا، یہ رکے پہنچانے والا بندہ تھا۔ کیا تھا آپ خود ہی بتائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قانونی ٹی وی نہیں کہہ رہا، جسٹس پارٹی نہیں کہہ رہی، نون لیگ نہیں کہہ رہی، یہ اداکار شاہد نے کہا ہے، جس کا کلپ سارا وائرل ہو رہا ہے۔